موجودہ سیاسی حالات میں وفاقی حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے پریشانی درکار رہتی ہے۔ وفاقی حکومت کے لیے ایک اور چیلنج سامنے آ گیا متحدہ کی شکل میں۔ اسی پر ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی محترم صابر حسین قائم خانی صاحب۔ سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا قائم خانی صاحب، خالد مقبول صدیقی نے وزارت چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج جو مذاکرات حکومت اور آپ کے درمیان ہو رہے ہیں، اس پر ایک اور وزارت اگر دی جائے تو کیا کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو سب کو السلام علیکم۔ دیکھیں، وزارت ملنے یا نہ ملنے یا چھوڑنے یا رکھنے کا مسئلہ نہیں تھا۔ متحدہ گورنمنٹ نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے کہ جب حکومتوں کا ساتھ کوئی پارٹی دیتی ہے تو یقیناً وہ اپنے ووٹر کا خیال رکھنے کے لیے، ان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے کرتی ہے۔ اور ہمارے ووٹرز کا، ہمارے شہروں کا، ہمارے حلقہ انتخاب کا یہ مسئلہ ہے کہ گزشتہ 10-15 سالوں سے حیدرآباد، کراچی اور سندھ کے جتنے اربن ایریاز ہیں، شہری علاقے ہیں، ان کو حکومتوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آپ خود اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ گزشتہ 10 سالوں سے کوئی وفاقی حکومت کی بڑی اسکیم حیدرآباد، کراچی کے لیے نہیں ہے، اور اگر ہے بھی کوئی اسکیم تو اس کا فنڈنگ ریلیز نہیں ہو رہی۔ اسی طرح حیدرآباد کے لیے گزشتہ 10-12 سال سے نہ سندھ گورنمنٹ نے نہ وفاقی گورنمنٹ نے کوئی اسکیم دی۔ تو متحدہ گورنمنٹ کا مسئلہ وزارتیں لینا یا دینا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ معاہدہ کرتے ہیں اس کی پاسداری ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ پاسداری کی کہ ان کی حکومت بننی تھی، ووٹ دیا، وزیر اعظم الیکٹ ہوئے، وزیر اعظم بنے، کابینہ بنی، کابینہ میں جن وزارتوں کا وعدہ تھا کہ 2 وزارتیں متحدہ گورنمنٹ کو دی جائیں گی، وہ نہیں دی گئی، ایک وزارت دی گئی۔ اس کے باوجود دروازہ کھلا رکھا مذاکرات کا، بات چیت کا۔ جگہ دیکھا کہ بات چیت میں اب سنجیدگی نہیں رہی اور جو وعدے ہیں ان کو وفا کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں بن رہا، تو پھر متحدہ گورنمنٹ کے رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی جو کنوینر بھی ہیں، کہ جن کا سب سے زیادہ اہم کام تو تنظیم سازی ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ حکومت کے درمیان ایک برج رہے، رابطہ رہے، پل رہے، ان کو انہوں نے وزارت قبول کی۔ بالآخر انہوں نے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ جی قائم خانی صاحب، یہ بتائیے کہ بلدیاتی الیکشن کراچی میں ہونے والے ہیں اور آپ کے مد مقابل جو ہے پی ٹی آئی آ رہی ہے، کیا اس کی، اور پیپلز پارٹی نے آپ کو پیشکش بھی کیا، کیا اس کی بڑی وجہ یہ تو نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بلدیاتی الیکشن کراچی اور سندھ میں تمام میں انشاءاللہ ہوں گے۔ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، اس پہ حکومتوں کو چاہیے کہ بلدیاتی الیکشن بر وقت کروائیں، جس طرح قومی صوبائی کے الیکشن 60 دن کے اندر ہوتے ہیں، بلدیاتی الیکشن بھی اسی طرح ہونے چاہیے۔ لیکن اب تک کا تجربہ یہ رہا ہے کہ جیسے بلدیات کا سسٹم پورا ہوتا ہے، جو حکومتیں ہوتی ہیں جو جمہوری حکومت کہلاتی ہیں، وہ بنیادی جمہوریت سے انکار کرتے ہوئے بلدیاتی الیکشن کو بہت لیٹ کرتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی جو الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن جو 2015 کے ہوئے تھے، یہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہوئے، کسی حکومت نے اس کو نہیں کروایا۔ اول تو ہمارا مطالبہ ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن ٹائم پر ہوں، اور دوسرا دیکھیں الیکشن ہے اور ظاہر عوام اسی کو ووٹ دیں گے جو ان کی خدمت کرتا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آج تک شہر سندھ کے اربن ایریاز میں جو بھی ترقی ہوئی، چاہے کیم لگی یا بڑے بڑے برجز بنے، بڑے بڑے ترقیاتی کام ہوئے، جو بھی کام ہے اسے متحدہ گورنمنٹ اپنے ادوار میں کروائے۔ اس کے علاوہ کوئی پارٹی ڈلیور نہیں کر سکتی، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، وہ سب کے سامنے ہے کہ آج بھی اگر کراچی کی اور سندھ کے اربن ایریاز کے پورے سندھ کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو اسے متحدہ گورنمنٹ پاکستان ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا۔ جی قائم خانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ قائم خانی صاحب، ممبر قومی اسمبلی۔ مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔